کیا یہ سرکار کی نالج میں یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب بھارت سرکار کو لوگ وہاں پہ بدنام کر رہے ہیں, کونسلیٹ اس کے ادھیکاری ہی بدنام کر رہے ہیں پردھان منتری کو؟ میری ہمدردی نہ بھارت سرکار سے ہے, نہ میری ہمدردی صرف اور صرف ہندوستان کے حاجی سے. سعودی گورنمنٹ حج کے معاملے میں صرف انڈین گورنمنٹ کو جانتی ہے. منسٹری آف مائنارٹی افیئرس ہے یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ہے یا کونسل آف حج ہے یا کونسل جنرل ہے, یہ ہمارے اندر کے انتظامی امور ہیں. وہ جب بات کرتے ہیں وہ صرف انڈین گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں. وہاں جب آپ بات کرتے ہیں, کونسل جنرل جب بات کرتے ہیں تو وہ انڈین گورنمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہو کر بات کرتے ہیں. جھوٹ سے دور, خبروں سے بھرپور. لیکن 42,000 حجاج کا ابھی حج جو میری نالج ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ فکر کی بات ہے, تشویش کی بات ہے. میں بالکل, میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں ٹور آپریٹرز کے تھرو جو حج ہوتا ہے اس کی کسی پابندی یا اس کے جو وہ لوگ اپنے حساب سے جو اپنی جو سہولیات کر لیتے ہیں, میں اس کے بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بھئی جب گورنمنٹ آف انڈیا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ 1,20,000 حج کمیٹی سے جائیں گے اور 40, اب اس بار 52,000 تھے, 52,000 ٹور آپریٹرز کے تھرو جائیں گے, تو یہ ہندوستانی مسلمان کے لیے اور ہندوستانی حجاج کے لیے مسلمہ امر ہے کہ اتنا وہ بھی ٹور آپریٹر سے جاتے ہیں, وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ, بہرحال وہ موضوع نہیں ہے آج کا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کا ایک وہ ورکنگ جرنلسٹ گروپ ہے جو آپ لوگوں کا ہے, ماشاءاللہ آپ کی جو روداد ہے وہ ہمیشہ انقلاب میں چھپتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس گروپ سے ذکر کیجئے کہ اس کو اٹھائیں, وہ سب آپ لوگ ینگ جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ میرے ہی تو مشق ناز کر خونے دو عالم میری گردن پر رکھ دیں گے, مجھے اس کا بالکل علم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو آنا ہوگا. میں نے کہا میں حج کے لیے کہیں بھی جانے کو تیار رہتا ہوں, حج کے مسائل پر. یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ میں بات کر رہا ہوں. لیکن سبھی صاحب, اس میں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بدیش منترالے کے ادھیکاری لپت ہیں, کونسل جنرل انڈیا جدہ لپت ہیں, کئی پی ٹی اوز کے مالکان لپت ہیں. آپ نے شاید, آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے, 3 مہینے پہلے انقلاب میں ایک خبر چھپی تھی اور غالباً دوسرے اخباروں میں بھی آئی ہوگی کہ وہاں جدہ میں اس بار کونسلیٹ ایک ایسے کمپنی کو ٹھیکہ دینا چاہتی تھی جس کے کریڈینشلز مخدوش تھے, کلیئر نہیں تھے. سو مچ سو کہ اس کو سعودی حج اتھارٹیز نے ڈسبین بھی کیا تھا. صحیح بات. مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اس کے وہ ان کا جو بیلنس شیٹ ہے, کسی بھی کمپنی کو ٹھیکہ جب کسی کام کا دیا جاتا ہے تو اس کے معیار مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ ٹینڈر جمع کر سکے. مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ کمپنی اس حالت میں ہی نہیں تھی کہ وہ ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کر سکتی تھی. لیکن مجھے یہ اطلاع ملی تھی, ہو سکتا ہے غلط ہوئی ہے, اس کو آپ لوگ چیک کر لیں, جو چھپا تھا انقلاب میں, کہ اور میں نے پھر اپنے ذرائع سے حج کمیٹی سے بھی بات کی تھی کہ اس کمپنی کو لیول پر لانے کے لیے, اس معیار پر لانے کے لیے کہ اس کو ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل سکے, اس کے اکاؤنٹ میں کام شروع ہونے سے پہلے, ٹینڈر شروع ہونے سے پہلے کونسلیٹ کی طرف سے ایک معقول رقم ٹرانسفر بھی کی گئی تھی. یہ انتہائی بڑی irregularity. تو کیا یہ سرکار کی نالج میں یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب بھارت سرکار کو لوگ وہاں پہ بدنام کر رہے ہیں, کونسلیٹ اس کے ادھیکاری ہی بدنام کر رہے ہیں پردھان منتری کو؟ میری ہمدردی نہ بھارت سرکار سے ہے, نہ میری ہمدردی صرف اور صرف ہندوستان کے حاجی سے. اور اس کا نتیجہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 52,000 حاجیوں کا حج
मुश्किल में पड़ गया था। 10,000 को कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने करके सऊदी हुक्काम को राज़ी किया है, वो कल के रिज्जू जी के बयान से ज़ाहिर होता है। वो 10,000 के लिए एग्री कर गए। अभी भी 42,000 का हुज्जाज का, हिंदुस्तानी हुज्जाज का हज परेशानी में है, तो उसमें मुश्किल में। लूपहोल क्या था, क्या वजह रही, आपको क्या लगता है? मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं हज के शोबे से वाबस्ता नहीं हूँ। मेरी नॉलेज जो है वो इसमें कोई सिर्फ इतनी है कि जो मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को फेवर करने के लिए कि वो हुज्जाज का वहाँ इंतज़ाम मिना में कर सके, जी, उसको फेवर किया गया। और वो उनको सऊदी अथॉरिटी उस कंपनी को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। चुनाचे अभी तक मिना के लिए उन लोगों की सहूलियात के, और हज जो है आप लोगों को मालूम होगा कि हज 5 दिन का होता है, उसमें से 3 दिन जो हैं मुस्तकिल, बल्कि एक तरह से तो 3.5 दिन मिना में गुजारने होते हैं। लेकिन रिजवी साहब को जो बयान आया वो तो कह रहे हैं सीधे सीधे इसमें जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी कमी की वजह से ये सब हुआ है, और जबकि एक बड़ी जो लोग हैं, बड़ी तादाद है, उनके पैसा जमा हो चुका था काफ़ी हद तक। तो कहाँ कमी, किसकी कमी रह गई, आपको क्या लगता है? देखिए, ये कहना मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। सऊदी गवर्नमेंट हज के मामले में सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को जानती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या काउंसिल ऑफ हज है, या काउंसिल जनरल है, ये हमारे अंदर के इंतज़ामी उमूर हैं। वो जब बात करते हैं वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हैं। वहाँ जब आप बात करते हैं, काउंसिल जनरल जब बात करते हैं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होकर बात करते हैं। तो ये कहना कि टूर ऑपरेटर्स की गलती है, टूर ऑपरेटर्स किसके अधीन है भाई? ये बात जब मिना में 1997 में आग लगी थी तो उस वक्त तक तो कही जा सकती थी, जो मेरा ज़माना था उस वक्त, कि उस वक्त तक टूर ऑपरेटर्स को ऑर्गेनाइज करने का कोई मरहला, कोई इक़दाम, कोई कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन अब इस वक्त की जो हालत है, टूर ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा, और जब तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उसको तस्लीम नहीं कर लेती है तब तक वो हज के लिए किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। अब ये और बात है, मैं इस वक्त उन सारी तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि इस पूरे अरसे में जो टूर ऑपरेटर्स को भी जो तकालीफ उठानी पड़ रही है, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें भी मेरे नॉलेज में हैं। असल क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ, इस बात को बहुत बार कहा है मैंने, कि असल हज के इंतज़ामात में जब तक हज का तक़द्दुस जहन में नहीं होगा, हज के इंतज़ामात नहीं हो सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत काबिल तशवीश बात है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सरकार ही हुई ना इसके लिए, अगर आपकी बात माने नेचुरल जिम्मेदार है। तो आप वज़ीर आज़म से कुछ मुतालबा वगैरह करेंगे कि हाँ? नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं वज़ीर आज़म से कोई मेरा इस बोलने का या हमारी इस नशस्त का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हाजियों के लिए कंसर्न जहाँ तक भी पहुँचाया जा सकता है पहुँचाएँ।